جی دوستو، یہ جو ایران اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، اس سے کم از کم ایران پہ ایک بات تو واضح ہو جانی چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں اس کا اصل دوست کون ہے۔ بھارت ہے وہ بہت تکیہ کرتا رہا، لیکن میرے خیال میں اب واضح ہو گیا ہوگا اب ایران کی لیڈرشپ کو کہ اصل جو اس کا دوست ہے جنوبی ایشیا میں وہ پاکستان ہی ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں جو اس وقت ایران کا پچھلے کچھ سالوں سے جو رویہ رہا ہے وہ درست نہیں رہا، اور ہم دیکھتے رہے کہ اس کا رجحان جو ہے یا ٹلٹ بھارت کی جانب رہا۔ لیکن ہمارے وزیر خارجہ نے گزشتہ روز عباس اراغچی سے بات کی جب یہ اسرائیل کا اٹیک شروع ہوا، اور ہم نے ہر طرح سے ایران کو یقین دلایا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہم نے زبردست تقریر کی ایران کے فیور میں، اور اسرائیل کے ایگریشن کو کنڈیم کیا۔ اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا جو رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بن نتن یاہو کو جو پہلا فون آیا، وہ اس نے جو کیا دنیا بھر میں کچھ لیڈرز کا، تو پہلا اس کا فون مودی کو بھی تھا۔ اور مودی کو جو ہے، مودی صاحب نے جو ٹویٹ بعد میں کیا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں اس میں کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ریسٹرینٹ شو کرے، بلکہ یہ کہا کہ جلدی آپ ایکشن ختم کریں، یعنی کہ جو کچھ آپ نے تباہی مچانی ہے ایران ہے فوری طور پہ کر دیجئے۔ تو پاکستان کے بارے میں تو اب ایران کو یقین ہو جانا چاہیے، اور شاید ایران سے ہماری نیوکلیئر جو کیپیبلٹی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اسلامک واحد ملک ہے دنیا میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں جب جنیوا میں تھا تو وہاں پہ ایران کے سفیر نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان نے زبردست فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہ پاکستان نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کو کبھی جوائن نہیں کیا، جبکہ ایران سے غلطی ہو گئی۔ لیکن ہم ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیے تو جو ایران میں اس وقت چابہار میں جو کچھ ہوا، کلبھوشن جادو وہاں سے آپریٹ کرتا رہا، بلکہ پچھلے سال تو ایران نے حد ہی کر دی، ہم پہ ہی میزائل داغ دیے، پاکستان نے جوابی کارروائی بھی کی۔ تو اس قسم کے جو رویے ہیں، ایون جند اللہ جو اب جیش عدل ہے اس میں بھی ہم نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن ایران جو ہے کبھی بھی اس نے جب سے یہ رجیم نہیں آئی ہے 1979 سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ ایران کو شاید ہم سے یہ ایک گلہ ہے کہ ہمارا رجحان سعودی عرب کی جانب ہے یا گلف کنٹریز کی جانب ہے، تو وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے تقریباً 6 سے 4 5 لاکھ کے قریب لوگ گلف میں کام کرتے ہیں، ہماری ریمیٹنسز وہاں پہ آتی ہیں۔ پھر ایران پہ بے شمار پابندیاں لگ گئی ہیں، یو ایس سینکشنز ہیں، تو ہمارا آبویسلی وہ ریلیشن شپ اس میں اتنا سبسٹینس نہیں رہا۔ گو کہ ہمارا بارڈر ہے 1400 1500 کلومیٹر لانگ ود ایران، ہمارے انٹرسٹ بھی کنورج کرتے ہیں بلوچستان کے کانٹیکس میں، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ سستان بلوچستان میں کبھی کوئی پرابلمز ہوں۔ لیکن ایران نے بہرحال جو بھارت کی ایران میں ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے خلاف ان کو صرف نظر کرتا رہا۔ تو ہمارے لیے اب ایران کے لیے ایک میسج ہے کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک فرینڈلی رویہ اختیار کیا ہے ایران کے حوالے سے۔ تو ایران کو اب چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے، کشمیر کا ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم بھی ایران کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ IAEA میں جو بھی ریزولوشن پاس کی IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے، اس میں ہم نے ابسٹین کیا، اور گو کہ ہم اس کے ریزولوشن میں ہم ساتھ جا سکتے تھے لیکن ہم نے اس میں ابسٹین کیا۔ تو اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو بھارت پاکستان اور ایران کی فلسطین کے معاملے میں تو پالیسیز ملتی جلتی ہیں، تقریباً ایک جیسا ہی معاملہ ہے، اور اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا، وائس میں اضافہ ہوگا۔ اور لیکن ایران، میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان، بلکہ آج ہمارے وزیر دفاع نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بڑی زبردست تقریر کری، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اور ایران نے شاید ہم سے کچھ ٹیکنیکل سپورٹ بھی مانگی ہے کچھ،
کیونکہ دیکھیے اب یہ جنگ تو جاری رہے گی کچھ عرصہ، کیونکہ ایران نے جو پوزیشن لے رہی ہے اور جو اسرائیل کا ریجیم چینج کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی، ایران نے اب اسرائیل نے تو بلکہ انرجی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں ایران کے کانٹیکس میں، اور خاص طور پہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے. جو ایک ریولوشن، اسلامک ریولوشن آیا تھا، کجا کہ ایران اپنے اندر اس ریولوشن کو کنسالیڈیٹ کرتا، فوکس کرتا اس لوگوں پہ، اپنے اندرونی حالات پہ، اس نے باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اپنے انقلاب کو. تو یہ بھی مناسب نہیں تھا، کہ پاکستان بھی ایک زمانے میں جو ہے شیعہ سنی جو بھی پرابلمز رہے اس میں بھی ایران کا ہاتھ رہا، سعودی عرب کا بھی انفلوئنس رہا، لیکن ایران نے بھی اپنا کردار پورا ادا کیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں. تو اب امید یہ رکھنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان، ایران جو ہے اپنی پاکستان کی جو پالیسی ہے اس پہ انٹروسپیکشن کرے گا اور کھل کر پاکستان کی سپورٹ کرے گا، چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو یا بلوچستان کا معاملہ ہو یا پھر پاکستان جموں اور کشمیر کا معاملہ ہو. اب یہ جو نیوٹرلٹی کا جو تھوڑا سا ڈرامہ رچایا ہوتا ہے ایران نے، وہ ختم ہوگا اور وہ کھل کر پاکستان کی حمایت کرے گا. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ایران پوزیشن لے، کیونکہ بھارت سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بھارت کا تو یہی ہے نا کہ وہ کہتا، اس کی اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سامنے آ گیا. بلکہ پہلگام کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں اسرائیلی سارے موجود تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اور جہاں تک ڈرونز ہیں وہ بھی استعمال ہوئے، اسرائیلی ڈرون بھارت نے خوب استعمال کیے، بلکہ اسرائیلی ہی آپریٹ کرتے رہے. تو ہمارا تو بالکل بھارت اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی ایران کے سامنے ہیں. تو ان تعلقات کے ہوتے ہوئے ایران کیسے بھارت کو ترجیح دے سکتا ہے؟ لیکن وہ دیتا رہا ہے. اب میرے خیال میں ایران پر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایران اپنی پالیسی کو، اس کا جائزہ لے گا اثر نو، اور پاکستان کی کھل کے حمایت کرے گا. یہ نہیں کہ ہمیں ایران کی ضرورت ہے، سچی بات یہ ہے، لیکن ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارا بارڈر ہے، ٹریڈیشنلی ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں تو ایران ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہوا کرتا تھا. تو کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان اور ایران کے درمیان کہ ایران ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے. چابہار پورٹ آپ ضرور بنائیے، لیکن بھارت کو بیچ میں انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ سسٹر پورٹس ہی بن سکتی ہیں، لیکن ایران کو بہرحال اپنی پوزیشن میں تبدیلی کرنی ہوگی. تھینک یو.